السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ طورخم کے اوپر جو جھڑپ ہے پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے درمیان، اس میں شدت آ گئی ہے اور دونوں طرف سے بہت زیادہ شدت ہو رہی ہے۔ لیکن اب الحمدللہ لیٹسٹ خبر یہ آئی ہے کہ پاکستانی فورسز نے بہت اہم علاقوں پہ قبضے کر لیے ہیں، جن میں شراز فورٹ بھی شامل ہے، اور افغان فورسز کو اب اندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ ابھی تک اس کے اندر ایئر فورس کو استعمال نہیں کیا، اور آرمڈ بٹالین کو وہاں پہ اپنی یعنی وہ اس کے لیے سفارہ کر دیا گیا ہے اس کو وہاں پہ۔ اب اگر وہ آئے تو ہماری جو آرمڈ کور ہے وہ بھی آرٹلری اور انفینٹری کے ساتھ وہاں پہ ان کو منہ توڑ جواب دے گی۔ اور بہت ہی دکھ کے ساتھ آج میجر علی جواد خان چنگیزی جو ہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ تو میری ٹیم نے مجھے ان کی فیس بک کے اوپر سے لاسٹ انہوں نے چیزیں جو شیئر کی تھیں وہ انہوں نے مجھے شیئر کی۔ ایک آپ کو دکھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انگریزی میں، اس کا میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہ آپ کسی پر دل سے بھروسہ کرتے ہیں، آف کورس یہ افغانز کے متعلق کو بات کریں، آپ کسی پر دل سے بھروسہ کرتے ہیں اور وہ اس کی قدر نہیں کرتا، آپ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن آپ کے جذبات ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے مجروح ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو مزید دکھ پہنچاتی ہے، لیکن آپ آگے مزید طاقت سے بڑھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے انہوں نے پینما لیکس کے اوپر ایک پوسٹ شیئر کی تھی۔ پینما لیکس جی آپ کو میں بتا دوں کہ اپوزیشن اور حکومت ابھی تک ٹی او آر کھیل رہی ہے۔ اس سے ہونا کیا ہے، کیونکہ حکومت بھی اور اپوزیشن دونوں اس لیکس میں ہیں۔ انہوں نے پوسٹ شیئر کی تھی کہ برازیل میں لاکھوں لوگ کس طرح سے باہر نکل آئے تھے، نہ وہاں کوئی لیڈر تھا نہ کوئی تھا، عوام کے اندر کردار تھا، اور وہ نکل آئی۔ اب کے پاکستانی سو رہے ہیں، گھوڑے بیچ کے، گاڑیاں بیچ کے، اپنی عزت بیچ کے، سب کچھ کر کے سو رہے ہیں، کیونکہ جو قوم اپنے حقوق کے لیے نہ اٹھے، اس پہ نہ بولے، اس کو انسان اور کیا کہہ سکتا ہے۔ بارڈر پہ جھڑپیں بہت شدید ہو چکی ہیں، اور اب اس میں تمام ایویڈنس آ گیا ہے کہ افغان آرمی سامنے ہے، اور اس کے پیچھے جتنی کمک ہے وہ انڈین آرمی کی ہے، اور اس کو انڈینز جو ہیں وہ وہاں پہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ اور وجہ ڈسپیوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک چیک پوسٹ بنانا چاہتا ہے تاکہ افغان جو ہیں ان کے آنے جانے کے اوپر نظر رکھی جائے، اور بغیر پاسپورٹ اور بغیر پیپرز کے، بغیر ویزا کے وہ نہ آ سکیں۔ اس کے اوپر مسئلہ اپنی زمین کے اوپر، اپنے بارڈر کے اندر، اپنے خرچے پہ خود پاکستان چیک پوسٹ بنانا چاہتا ہے، جس کے اوپر ان کو شدید اعتراضات ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج جب اس شہید کی، عظیم شہید کی نماز جنازہ تھی، تو جنرل راحیل شریف تو اس میں شریک ہوئے، اور بھی دیگر فوجی افسران جو تھے اور جوان وہ اس میں شریک تھے، لیکن پاکستانی سیاست کا ایک بھی سیاستدان اس میں شریک نہیں تھا، نہ فیڈرل گورنمنٹ کا، نہ پروونشل گورنمنٹ کا، جی سوائے ثناء اللہ زہری کے، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو قابل ذکر سیاستدان ہو اس ملک میں۔ وہ ٹی او آر کھیل رہے ہیں، چاہے حکومت کی پارٹیز ہوں، چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، وہ سب اپنی اپنی دولت بچانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ملک کو جھونک دیا ہے۔ ایک طرف امریکہ ہمارے خلاف ہو گیا، اس کی وجہ انڈیا نے تو کرنا ہی تو کرنا تھا، انہوں نے اس کو اپنی طرف کر لیا۔ سعودی عربیہ، یو اے ای، یہ ہمارے خلاف ہو گئے۔ برطانیہ کو ہم سے شکایات ہیں، جرمنی اور فرانس اور بیلجیم، ان کو ہم سے شکایات ہیں۔ ادھر ایران ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور افغانستان نے اعلان جنگ ہمارے اوپر کر دیا۔ ہم پوری دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ جو پہلے کبھی ہمارے ایسے دوست تھے جن کے اوپر فخر ہوتا تھا پاکستان کو اور حکومتوں کو، وہ اب ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اور پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہا ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنے سال، 30 سال حکومت کرنے کے باوجود میاں نواز شریف کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے یہاں بکرے کاٹے، دعائیں کی کہ وہ باہر جا کے اپنا علاج کرا لیں۔ یہ لوگوں کے بچے مرتے کوئی بات نہیں، لوگوں کے بزرگ مرتے ہیں ہسپتالوں میں کوئی بات نہیں، ہم مرتے رہیں گے، کیڑے مکوڑے ہیں۔ میاں صاحب ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہو کے وہ واک بھی کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن ہر اہم چیز کے اوپر میاں صاحب خاموش ہیں، اور حکومت نام کی کوئی چیز اس وقت اس ملک میں نہیں ہے۔ فورن پالیسی جو ہے وہ ایسی تھی نہ ہونے کے برابر کہ اس نے صرف انڈیا کو
اتنی ڈھیل دے دی کہ پاکستان عالمی برادری کے آگے بالکل تنہا اکیلا اور نہتا اب کھڑا ہے۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں سید فیصل رضا عابدی، سینیٹر سید فیصل رضا عابدی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور پہلے میں ان سے ایک سوال جو میں کرنا چاہتا ہوں، فیصل صاحب کیا بات ہے کہ میجر علی جواد چنگیزی شہید، ان کی نماز جنازہ میں آپ کی سیاسی قائدین جو تھے وہ شریک نہیں تھے، نہ ہی انہوں نے اس پہ کوئی بیانات دیے؟ جی بہت شکریہ آپ کا مبشر بھائی اور آپ کے ادارے کا کہ آپ نے موقع دیا۔ سب سے پہلے تو تعزیت میجر جواد چنگیزی کے اہل خانہ سے اس لازوال شہادت پہ، اور آپ کی بات حقیقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جواد چنگیزی صاحب سے ہٹ جائیں تو آپ یہ کس کے آج تک لاشے پہ آئیں؟ یہ تو صرف ووٹ مانگنے آتے ہیں، ووٹ مانگ کے چلے جاتے ہیں۔ 5 سال بعد یہ قوم جو ہے پھر ان کی آو بقا کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے تمام چیزیں بھول کر۔ تو یہ مسئلہ اس قوم کے اندر ہے، ہمارے اندر ہے، دنیا کی دیگر ممالک میں اگر آپ نظر ڈالیں وہاں پہ اپنے فوجیوں کے ساتھ، ان کے زخمی فوجیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، جس طرح ہیرو کے طور پہ ان کے لیا جاتا ہے، خاص طور پہ جس پہ ہم سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں امریکہ کے اوپر۔ امریکہ کے اندر میں نے خود دیکھا کہ وہاں کے فوجیوں کا احترام کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی معذور یا جنگی معذور ان کے درمیان آ جاتا ہے تو وہ احتراماً اس کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی کلچر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس جنگ کو سیاستدانوں نے اپنی جنگ سمجھا ہی نہیں۔ یہ دنیا کی ایک طویل شروع ہونے والی جنگ ہے اور اس کے اندر پاکستان بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پہ نشانے پر ہے۔ یہ چیزیں ان سیاستدانوں کو کیا پتہ۔ بلکہ ایک اور میں آپ کو مثال دوں، دنیا ایک شاہراہ ہے، اس پہ مختلف گاڑیاں رواں دواں ہیں، مختلف ملکوں کی گاڑیاں رواں دواں ہیں، اس میں ایک پاکستان کی گاڑی بھی رواں دواں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈرائیونگ سیٹ ہے وہ خالی ہے۔ وہاں پہ جس کو ڈرائیونگ کرنی تھی، جس کو اس دنیا کی دوڑ کے اندر جانا تھا، وہ کوئی ہسپتال کے اندر ہے، کوئی جلا وطن ہے، کوئی عیاشی کر رہا ہے، کوئی جائیدادیں بنا رہا ہے، تو باقی جو پیسنجر ہے وہ عوام ہے۔ تو ہماری گاڑی وہیں کی وہیں کھڑی ہے اور دنیا ہم سے آگے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اگر بین الاقوامی طور پہ اس تناظر میں دیکھیں تو ہم خاص طور پہ امریکہ سے ہی 100 سال پیچھے ہیں۔ وہ ترقی جو ان کی ہے وہ آج تک ہمارے یہاں نہیں ہو سکی، بلکہ دنیا غیر ملکی جتنی بھی طاقتیں ہیں یہ بیرونی سیارے تلاش کر رہی ہیں جہاں پہ آگ، ہوا اور پانی موجود ہو، جبکہ پاکستان کے سیاستدان ایک ہولناک جنگ جو لفاظی جنگ ہے TORs کی جو آپ نے ابھی کہا، اس کے اندر آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 2.5 مہینے پہلے کھڑے تھے۔ تو پاکستان جو ہے وہ پستی کی جانب گامزن ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کے سیاستدان ہیں جن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے نہیں کیا۔ یہ جو جنگ ابھی ایک غیر اعلانیہ جنگ جس کو آپ بتا رہے ہیں افغانستان کے بارڈر کے اوپر، پاکستان کے بارڈر پہ موجود ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو چیک پوسٹ بنانا چاہ رہے ہیں وہ حقیقت میں افغان کو سوٹ نہیں کرتا۔ وہ وہاں سے دہشت گرد پاکستان میں نہیں لا سکتے، وہ وہاں سے آمد و رفت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں ان تمام دہشت گردوں کی، تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو، اور دنیا کا وہ ایک بے مثال پروجیکٹ جو ہمارے ہاں بننا تھا اس کو افغانستان شفٹ کرنے کے لیے افغان پالیسی اب سامنے آتی جا رہی ہے۔ ہمیں ہر صورت اس کو چیک پوسٹ بھی بنانی ہے۔ تو ہم 30 ملین افغان کو واپس کیوں نہیں بھیج دیتے، اور یہاں پہ جتنا ان کی خوراک کا ٹرک جا رہا ہے اس کو کیوں نہیں روک دیتے؟ ہر قسم کی امداد ہم اب روک دیں، ہر قسم کا ٹریڈ روک دیں یہاں سے۔ پاکستانی جان دینے کے لیے رہ گئے ہیں۔ جناب یہ تو 40 سے 50 لاکھ کے قریب اب ان کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ 2009 کے ایک غیر شماری سروے کے مطابق اس وقت 35 لاکھ تعداد تھی، اور وہ بھی ماضی کے اعداد و شمار تھے، تو 50-60 لاکھ سے اوپر ہیں۔ بلکہ ہم ان کو کیا روک دیں؟ ان کو تو اتنی ہم نے دسرائت فراہم کی ہوئی ہے کہ یہ بجلی کا بل صرف 300 روپے دیتے ہیں، پانی کا یہ بل دیتے نہیں ہیں، ٹیکس کے اندر یہ کہیں موجود نہیں ہے۔ ان کو کے الیکٹرک پاکستان کراچی کے اندر کھلے عام جو ہے وہ پریولیج فراہم کرتی ہے، جبکہ ایک پاکستان کا شہری جو ہے وہ 35,000 روپے بل دیتا ہے۔ تو ان کو تو خصوصی طور پہ یہاں رکھا جاتا ہے۔ پاکستان کی کچھ سیاسی جماعتیں باقاعدہ ان کے شناختی کارڈ بناتی ہیں، ان کو پاسپورٹ بنا کے دیتے ہیں، یہ اس پاسپورٹ کو ڈرگز کی اسمگلنگ کے لیے یوز کرتے ہیں۔ یہ دہشت گردی کے اندر یہ پاکستان کے پاسپورٹ لے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور بلی آخر میں پھر پاکستانیوں کے سر پہ آتی ہے۔ ہمیں نہ صرف ان کو، باقی بنگالیوں کو، برمیوں کو ان کے ملک اب روانہ کر دینا چاہیے۔ ان کی اکانومی ہم سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ اب یہ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر یہ بجلی، گیس، پانی سب ہمارا یوٹیلائز کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے شہریوں کو استعمال کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھنی چاہیے کہ اب ان کو واپس بھیج دینا چاہیے۔ اگر آپ کی گورنمنٹ چاہے گی تو یہ ضرور چلے جائیں گے، لیکن آپ کی گورنمنٹ کو یہ سوٹ کرتے ہیں، کچھ مذہبی سیاسی جماعتوں کو یہ سوٹ کرتے ہیں، ان سے یہ ووٹ کو لیتے ہیں، یہ ان کو ووٹ کا یوٹیلائز کرتے ہیں، تو وہ ان کو پریویلیج بھی دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ پاکستان میں ہے تو یہ کس کی چھتر چھایا میں ہے؟ تو آپ کو انتظامیہ بھی نظر آئے گی، آپ کو پولیس بھی نظر آئے گی، آپ کو سیاسی جماعتیں بھی نظر آئیں گے، اور کچھ میڈیا کے کردار بھی نظر آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ ذرا شروع ہوئے تھے وزیر اعظم کے آپریشن سے،
وزیر اعظم کا آپریشن تو آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا وائٹ واش ہے. لیکن جو اکثر سوالات اٹھنا شروع ہوئے وہ ان کی صاحبزادی کے سٹیٹمنٹس اور ٹویٹر کے ٹویٹ سے زیادہ اٹھنا شروع ہو گئے. مثلا جتنے بیانات ہیں وہ ان کی صاحبزادی کی جانب سے آئے, یا ان کی صاحبزادی سے زیادہ درد اور دکھ صرف ایک شخص کو ہے, وہ محترم پرویز رشید کو ان کی طرف سے بیانات آئے. تو کس ڈاکٹر نے آپریشن کیا یہ نہیں بتایا گیا, کس وجہ سے کیا, ان کے ساتھ کون سے معالج لندن گئے یہاں سے, کچھ بھی نہیں بتایا گیا. اور نہ ہی ایس او پیز کے مطابق کسی ڈاکٹر نے کوئی بیان ان کی صحت کے متعلق جاری کیا. ایسے ہی جب شہزادہ چارلز ان کی عیادت کرنے گئے ہیں تو برطانوی جو اخبارات ہیں انہوں نے اس پہ کوریج ہی نہیں دی. یعنی پرنس چارلز اگر کہیں پہ جائیں تو وہ ان کے لیے سب سے بڑی نیوز ہے, وہ بھی ایک پاکستانی کے لیے, اور اس کی عیادت کرنے انہوں نے کوئی زیادہ خاطر خواہ کوریج نہیں دی, بڑی لیوک وارم قسم کی کوریج آئی. یہ ہو کیا رہا ہے ان کے علاج کا؟ اور پھر وہ تیسرے چوتھے دن چلنا شروع ہو گئے, بڑے آرام سے کپڑے پہن کے وہ نکل گئے, وہ اتر کے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, اتر رہے ہیں, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, واک کر رہے ہیں ہائیڈ پارک میں. واٹ از گوئنگ آن؟ یہ ایک مخصوص وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے جو کہ اناؤنسمنٹ ہوگی پاکستان کے اندر چیف آف آرمی سٹاف کے, نئے چیف آرمی سٹاف کے آنے کی. اور اس کے لیے یہ سیاستدان پچھلے ایک سال سے وقت کا ضائع کر رہے ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے بلدیات سجائے 3 مختلف اسٹیج کے اندر, جس کے اندر آج تک کونسلرز اور ناظمین جو ہے حلف نہ لے سکے, حالانکہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے ٹرانسپیرنٹ الیکشنز تھے جو فوج کی نگرانی کے اندر پاکستان میں منعقد کیے گئے. جس کے بعد پھر مختلف ورلڈ کپس جو ہیں یا پھر ایشیا کپ آپ نے دیکھا, انہوں نے اس کے اندر پاکستان لیگ جو تھی اس کو انہوں نے رائج کرایا, مختلف اوقات کے اندر یہ ٹائم کو ضائع کرتے رہے, یہاں تک کہ ایک ایسی ٹائم کو انہوں نے چنا اپنے علاج کے لیے جو کہ قریب ترین تھا, لیکن اگر یہ رمضان کے بعد چنا جاتا تو ان کے لیے بڑے فائدہ مند تھا. لیکن ابھی ان کو بہرحال 40 سے 45 دن اور مزید فیس کرنے, تو ممکن ہے کوئی نئی ایک بیماری نکل آئے. بیماریاں ہوتی ہیں انسان کو, اس بیماری کو اس وقت کے اوپر کھیلا گیا اس ٹائم کو کل کرنے کے لیے, اور یہی تمام سیاسی جماعتوں کا رویہ پاکستان میں چل رہا ہے. ٹی او آرز کے اوپر مختلف کیے جانے والے اجلاس جو آپ نے دیکھے تمام سیاسی جماعتوں کے لا حاصل ہیں. حالانکہ پاکستان کے اندر جب گورنمنٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو خط لکھا, اس کے اندر 1956 ایکٹ کی جو ہے اس کے تحت انکوائری کے آغاز کا کہا گیا, جس کے بعد کوئی دوسری رائے نہیں بچتی تھی کہ سپریم کورٹ از خود ایکشن لیتے ہوئے اس کیس کو لے کے چلتی, جس کے لیے کسی ٹی او آرز کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس ایک جامع قانون موجود ہے جس کو میجر ایکٹ آف لا کہا جاتا ہے. لیکن پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان اب تک یہ بتانے سے قاصر ہے کہ 1956 ایکٹ ہے کیا. دنیا کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے مبشر بھائی کہ آنے والی جنگ عظیم کے لیے ایک وسیع سرمایہ کی ضرورت ہے جو لگ بھگ $3000 ٹریلین جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے پیناما لیگ جب منظر عام پہ آئی تو پوری دنیا میں جتنی بھی غیر قانونی ٹرانزیکشنز تھیں اس کو ضبط کرنے کا اصولی طور پہ فیصلہ ہو چکا ہے, اور یہ تمام سیاستدان کسی نہ کسی وجہ پہ لندن میں یا امریکہ میں ایک لابنگ کے اندر مصروف ہیں جو اپنی دولت کو سیو کرنا چاہتے ہیں ان عالمی قوتوں کے قبضے میں جانے سے روکنے کے لیے. اور جو تیسری قسط آ رہی ہے پیپلز پارٹی مشغول ہے اس میں سے بچنے کے لیے, کیونکہ 2008 سے ٹرن اوور جو ہے پیپلز پارٹی کا 2013 تک حکومت میں وہ موجود تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کلاش تھی, زکوٰۃ فطرے پہ پلتی تھی. تو اب تیسری قسط کے اندر اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف سیاستدان جو ہیں وہ اس وقت ان کارناموں میں موجود ہیں, کوئی علاج کے بہانے, کوئی اپنے وکلا کے ذریعے پاناما کو کور اپ کرا ہے. لیکن میں آپ کو آج ایک بین الاقوامی سوچ سے آگاہ کرتا چلوں. 1956 ایکٹ جو ہے جس کے تحت انکوائری کو منظر عام پہ لایا جا رہا تھا, یہ وہ قانون ہے جس پہ نہ تو 1962 میں کوئی تبدیلی ہوئی, نہ 1973 میں جب آئین معرض وجود میں آیا اس میں کوئی تبدیلی ہوئی, یہ کنٹینیو چلتا رہا. 21ویں ترمیم تک, یعنی پہلی ترمیم سے لے کے 21ویں ترمیم تک اس قانون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, اور یہ قانون جو ہے آج بھی آپ کی آئین کی کتاب میں موجود ہے, جس سے یہ سیاستدان اور یہ وکلا برادری جو ہے وہ اپنی آنکھ کو بچا رہے ہیں. اور یہ قانون بہت آسان ہے کہ آرٹیکل 24 کہتا ہے کسی شخص کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جبکہ قانون اس کی اجازت دے. اس کا سب سیکشن 3B کہتا ہے کوئی قانون جو ایسی جائیداد کی حصول کی اجازت دیتا ہو جو کسی شخص نے کسی ناجائز طریقے سے یا کسی ایسے طریقے سے جو خلاف قانون حاصل کی ہو اس کے قبضے میں آئی ہو. اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس قانون کو دنیا کے 140 ملک
حرف بحرف اسی انداز کے اندر استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے اندر UN کنونشن منعقد کیا جاتا ہے جو اگست 2003 کے 9 دسمبر 2003 کو ہوتا ہے، اور اس میں 140 ممالک جو ہیں وہ سگنیچر کرتے ہیں سیم قانون کے اوپر. یہ میں آپ کو بالکل حقیقت بتا رہا ہوں، اسی قانون پہ 140 ممالک نے دستخط کیے، اور 14 دسمبر 2005 سے یہ مارز وجود میں آئے، جس کے بعد منی ٹرانزیکشن، جس کو منی ٹریل کہا جاتا ہے، اس کو منی لانڈرنگ کے انداز کے اندر لیتے ہوئے ضبط کرنے کا باقاعدہ UN کی طرف سے نوٹیفیکیشن شائع ہوتا ہے. بالکل اسی نوٹیفیکیشن پہ دنیا چل رہی ہے. انہی سیاستدان یہ ابھی جس طرح اگر یہ بہانے بھی کر رہے ہیں نا، تو آپ یہ یقین رکھیں 6 مہینے بعد ان کو واقعی اصل ہارٹ اٹیک ہونے والے ہیں، کیونکہ دنیا ان کے $700 ارب کو ضبط کرنے کا فائنل فیصلہ کر چکی ہے UN کنونشن 2009 کے تحت. تو یہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے ان کو اپنے اگر دل میں ایک دو کوئی وینز اگر ان کی بچی ہوئی ہیں، یہ جا کے بائی پاس کرا لیں، کیونکہ بہت زور کا جھٹکا آنے والا ہے ان کو. یہ ضبط ہو جائیں گے، یہ 2007 کی سطح پر آ جائیں گے. میں جب ایک بریک سے آؤں گا تو میں آپ سے اور پوچھوں گا، لیکن میں بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین کو ایک بات یاد کرا دوں، کیونکہ لوگوں کی میموریز چھوٹی ہیں. یاد کریں کتنے ہفتے پہلے دانیال عزیز نے یہ دعویٰ کیا تھا چینلز پہ آ کے کہ میں ICIJ وہ آرگنائزیشن جس نے پیناما لیکس کی، وہ جرنلسٹ آرگنائزیشن، اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کروں گا، یہ کروں گا. انہوں نے یہ کیا، وہ کیا. کدھر ہے دانیال عزیز اور کدھر ہے وہ قانونی چارہ جوئی؟ اگر ابھی بھی آپ کو نہ پتا چلے کہ کون آپ سے کتنا جھوٹ بول رہا ہے تو پھر آپ قابل رحم بھی نہیں ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. فیصل رضا عابدی ہمارے ساتھ ہیں. فیصل صاحب یہ بتائیں کہ گزشتہ 3 سال سے انڈیا جو ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے. پاکستان میں کوئی فارن منسٹر ہی نہیں ہے، ہماری ڈپلومیسی تو زیرو ہے وہاں پہ. نہ نواز شریف صاحب کلبھوشن یادو پہ کچھ بولتے ہیں، نہ امریکن ڈرون پہ کچھ بولتے ہیں، نہ افغانستان کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں. بیماری سے پہلے انہوں نے مودی کو فون کیا صرف علاج سے، یعنی آپریشن سے پہلے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مودی کو یہ فون کر کہا تھا کہ فوری طور پہ کچھ ایسا حملہ کرو اور فوج کو بزی کر دو تاکہ وہ ہمارے اوپر سے ان کی نظریں ہٹ جائیں. آپ نے کوئی ایسی افواہیں سنی ہیں کہ یہ بالکل افواہ ہی ہے؟ نہیں، مجھے افواہ سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس وقت کے جب 2013 کے اندر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ٹاپی کو رائج کیا تھا، اسی وقت میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو انڈسٹریل جائنٹ بنانے جا رہے ہیں. اور اس ضمن کے اندر عالمی طاقتوں کی جو بھی شیئرنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ امریکہ کی ہو یا عرب اسٹیٹس کی ہو، جو $75 ارب کی صورت کے اندر UAE نے سپورٹ کیا احمد آباد پورٹ کے لیے. تو یہ گوادر کا ایک سبسٹیٹیوٹ جو ہے، یہ گجرات کی ایک بندرگاہ کو بنانے کی ایک سوچ تھی، جس کے اندر انڈیا ابھی بھی انڈسٹری کے اندر اتنا مضبوط ہے کہ آپ اگر بیرون ملک جائیں اور کسی سٹورز پہ جائیں تو پاکستان کا صرف ایک پروڈکٹ شان مسالہ نظر آئے گا، جبکہ تمام پروڈکٹ جو ہیں وہ آپ کو انڈیا کے نظر آئیں گے. تو انڈیا ایک آلریڈی انڈسٹریل گرپ تو رکھتا ہے، اس کو گیس پرووائڈ کر کے اس کی انڈسٹری کو جو ہے وہ 40% ڈکلائن کرنا جو ہے وہ دنیا کی پالیسی ہے. اور احمد آباد پورٹ کے ذریعے جو ہے پوری دنیا کی ٹرانزیکشن جو ہے یہ آئندہ آنے والی منصوبہ بندی تھی، جس کے اندر کامیابی کے ساتھ میاں نواز شریف نے اپنا کردار ادا کیا بشمول پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے. تو جن قوتوں نے میاں نواز شریف کو یہاں لا کے بٹھایا مبشر بھائی، تو ظاہری بات ہے میاں صاحب نے انہی کے لیے کام کرنا ہے. اب ستم ظریفی تو یہ ہے کہ آپ نے میجر صاحب کی شہادت کا ذکر کیا، آپ بتا دیجئے کہ KPK کے گورنمنٹ کے کون سے لوگ وہاں پہنچے. ابھی ان کا کوئی سیاسی کارکن مر جائے تو یہ اس کی لاش کے اوپر جھنڈا چڑھا کے سارے موجود ہوتے ہیں اور یہ چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں. یہ پاکستان کے افواج کو یا پاکستان کی عوام کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ اگر یہ ان کی شہادتوں پہ بولنا شروع کریں گے تو عالمی برادری کی طرف سے ان کو شٹ اپ کال آئے گی اور یہ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے. تو اب آپ کو اس میں کوئی دو رائے، آپ کو سوچنے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ فوج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فوج اصل نشانہ ہے، فوج عالمی قوتوں کا اصل نشانہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہ کون سی جمہوریت ہوئی بھائی صاحب؟ دیکھیں نہیں تو جمہوریت دیکھیں نا مبشر بھائی، آپ ایک بات پاکستان کی عوام سے اچھی طرح پوچھ لیجئے کہ اگر اسی کو جمہوریت کہتے ہیں جو چل رہی ہے اور جو ہے بھی جمہوریت، تو پھر یہ لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جمہوریت تو چل رہی ہے اور کون سی جمہوریت کی جنگ لڑیں گے؟ صدر ان کا، وزیر اعظم ان کا، چیئرمین سینٹ ان کا، اسپیکر اسمبلی ان کا، تمام کابینہ یہ لے کے چل رہے ہیں. کیبنٹ میں کوئی فیصلے نہیں ہے، پارلیمنٹ میں کوئی فیصلے نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اندر بل پاس کیا جاتا ہے تو اندھیر نگری چوپٹ راج کے PIA کو کھلے عام بدماشی کے ذریعے جو ہے وہ تحفے کے طور پہ دے دیا جاتا ہے. اب اسٹیل مل اور KPT کی باری آتی ہے تو ریونیو کی کلیکشن بھی ختم ہے. تو پاکستان کو یہ دنیا کا سب سے فیل اسٹیٹ بنانے کی جانب گامزن ہے اور اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ آپ کی فوج ہے اور عوام پاکستان کا فوج پہ کیا جانے والا اعتماد ہے. تو یہ اس اعتماد کو ختم کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر انارکی کی صورت نہیں ایک منٹ ٹھہر جائیں. فوج کہاں سے رکاوٹ ہے؟ فوج نے کون سے ان کی پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے یا بساط کو لپیٹ دیا پکڑ کے ابھی تک؟
نہیں تو فوج تو آپ کی جمہوریت کو مضبوط کر رہی ہے نا. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بلدیاتی الیکشن آپ کی فوج کی نگرانی میں ہوئے, فرسٹ ٹائم آپ کے پاس ٹرانسپیرنٹ کون سے بلدیات کی بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک کنٹرول جن کو ملا, جو رول گئے ہیں بالکل حلف نہیں لیا. بات یہ ہے کہ آپ نے تو چیئرمین نہیں بننے پوچھ رہا ہوں کہ اگر انکانسٹیٹیوشنل یہاں پر کام ہوں گے تو فوج اپنے آرٹیکل 244 کے تحت کانسٹیٹیوشن کی حمایت کرتی ہے. تو میں تو آپ کے 3 پروگرامز میں یہ پوچھ چکا ہوں فوج سے کہ وہ یہ غیر آئینی اقدامات کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جس طرح ان اداروں کی بندرباٹ چل رہی ہے کہ حال ہی کے اندر ٹیلی نور کو بھی جو ایک 3G کا اسپیکٹرم جو ہے لائسنس ان کو دے دیا گیا, حالانکہ 4 سال ہو گئے. ذرا یہ تو دیکھ لیجئے خزانے میں جھانک کے کہ جو پچھلے آکشن ہوئے تھے ان میں سے کتنے رقم اب تک آئی ہے, تو کچھ بھی نہیں علاوہ زونگ کے. بات یہ ہے تو پاکستان کے اندر اندھیر نگری چوپٹ راج ایسے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہیں, گھٹیا اور فوش قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور کسی خواتین سے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نہیں ریپیٹ کر سکتا, نہ کرنا چاہتا ہوں, میں کر تو سکتا ہوں, کرنا ہی نہیں چاہتا. لیکن انہوں نے یہاں پہ اس جنازے پہ نہیں گئے ہیں جہاں پہ ان کا کام تھا. نہیں تو آپ اس کو اور غور نہیں, آپ تھوڑا سا اور اس کو گہرائی میں جائیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جتنے وزراء ہیں یا وزیر اعظم ہیں یہ بغیر کسی آشرواد کے اس طرح ٹھوک بجا کے پاکستان کے اندر بدماشی کے عمل کو رائج کر سکتے ہیں؟ خلاف ضابطہ اور خلاف قانون ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میں جو آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں وہ ایک اور ہے. آپ نے اگر دنیا کی اس عالمی جنگ پہ نظر رکھنی ہے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ شام اور عراق کو آپ یا آپ نائجیریا کو یا یمن کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے چلیں گے. وہاں پر ان تمام قوتوں کا نشانہ وہاں کی افواج تھیں, جو افواج وہاں کی کلیپس کر کے گئیں تو عوام کے اندر انارکی اور جنگ آئی. یہی صورتحال یہ سیاستدان عالمی قوتوں کے اشارے پہ پاکستان میں رائج کرنا چاہتے ہیں, اعتماد کو ختم کر کے اور انصاف کو ختم کر کے. ہم کچھ بھی کر لیں مبشر بھائی, پھر آخر میں جانا ہم نے انصاف کے لیے عدالتوں کی جانب ہوتا ہے. تو اگر اس کردار کو بھی اگر ہم فراموش کر کے چلیں, ان کے ساتھ انہی کو نشانہ بنائیں اور دوسری طرف کارکردگی پہ نہ آئیں تو ہمیں کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا. لیکن میں ایک بات آپ کو واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر جب تک انصاف نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہونا. یہ فیلئر اسٹیٹ کی طرف یہ لے جا رہے ہیں اور لے جانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور جاتے جا رہے ہیں آپ. تو اس صورتحال کے اندر آپ کے جو منصوبے ہیں وہ اب تک زیرو پوزیشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. گیس پائپ لائن آپ کی 4 سال سے سرحد کے اوپر کھڑی ہے, جو ایکچول بیک بون ہے. گوادر میگا آئل سٹی اکیلا پروجیکٹ نہیں ہے جب تک کہ یہ گیس پائپ لائن چائنا تک رسد حاصل نہ کرے اور چائنا تک نہ جائے. لیکن ہم نے اس ضمن کے اندر آج تک کوئی کام نہیں کیا. آپ کے بجٹ موجود ہیں, یہ اتنے زور سے شور کر رہے ہیں کہ گیس پائپ لائن کو 2018 میں کمپلیٹ کریں گے. کوئی ان سے کھڑے ہو کے یہ پوچھ سکتا ہے کہ عالمی تناظر میں اگر آپ دیکھو تو جب تک بجٹ کے اندر چیز نہ ہے پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. تو 2015 کے بعد 2016 کے بجٹ کے اندر بھی اگر گوادر کے لیے اور پائپ لائن کے لیے انہوں نے کوئی رقم مختص نہیں کی, اٹس مین کہ یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر اس پروجیکٹ کو ختم کرنے کی جانب گامزن ہے. پاکستان کا کوئی پروجیکٹ عالمی برادری کے لیے خطرہ نہیں ہے علاوہ گوادر پورٹ کے, اور یہ اس کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. جب یہ اتنی بڑی مثال آپ کے سامنے موجود ہے تو چھوٹی چھوٹی مثالوں پہ جانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ یعنی فیصل صاحب, میں روز یہاں بیٹھتا ہوں, میرے پاس یقین مانے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اپنی قوم کو بتانے کے لیے, اور یقین مانے مجھے لگتا ہے یہ بالکل بے حس لوگ ہیں. 20 کروڑ افراد, ان کو پتہ ہی, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے, جو مرضی ہو جائے. یہ نہیں سوال کریں گے کہ ہماری بجلی کہاں جا رہی ہے اور کیوں نہیں آ رہی. یہ اس کے مطابق اپنے حالات چینج کرنے کی کوشش کریں گے کہ اب 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے تو موم بتیاں بڑی منگا لو, ہاتھ والے پنکھے منگا لو کیونکہ UPS اتنی دیر نہیں چلنا. یہ تو اس ٹائپ کی قوم ہے. کیا جگانا ہے اس کو, سونے ہی دیں پھر, میرا خیال ہے. تو اس قوم کا المیہ یہ ہے مبشر بھائی کہ اس نے ہر حملہ آور کا ڈھول بجا کے استقبال کیا. یہ ڈھول بجا کے لے کے آتے ہیں, گالیاں دے کے رخصت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے اندر کون حکومت میں آنا چاہتا ہے. اللہ کے بعد اس کرۂ ارض کے اوپر کون جانتا ہے؟ کوئی عالمی طاقت نہیں جانتی, لیکن یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے. یہ 1 منٹ میں کلا بازی کھاتے ہیں, جھیالے ہو جاتے ہیں. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف آنے والا ہے تو یہ ٹھگ کر کے متوالے ہو جاتے ہیں. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان بڑی طاقت میں آ رہا ہے تو ٹھگ
بیٹھک کر کے یہ تبدیلی چیمپئن بن جاتے ہیں. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اور طاقت آ رہی ہے, ایم کیو ایم کراچی کے اندر آ رہی ہے, تو یہ ساتھی بن جاتے ہیں. تو یہ اس قوم کا المیہ ہے کہ یہ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اور یہ ان کے جب آپ رسد پہ پاؤں رکھیں گے, جب آپ ان کے کاروبار پہ پاؤں رکھیں گے, جب آپ ان کی ذاتی زندگی پہ پاؤں رکھیں گے, تو ان میں ایک دم شعور آ جاتا ہے. لیکن ملکی معاملات کے اندر یہ بےحس ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یار اگر کسی کے گھر میں لاش آ رہی ہے تو ہمارے گھر میں تو نہیں آ رہی نا, ہم کیوں بولیں. اور پھر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ خالی بولتے ہی رہتے ہو. ان سے یہ کہیں کہ تم اپنے اپنے محکموں میں ہونے والی بے انصافیوں پہ ذرا آواز اٹھا کے دیکھو. تمہارے محکمے کا ایک 17 یا 18 گریڈ کا سیکٹری جو ہے تمہیں لات مار کے تمہارے گھر پہ پھینکے گا, اور تمہیں پھر پتا چلے گا کہ یہاں بولنے سے ہوتا کیا ہے. بولنے کے بعد تو اصل عذاب شروع ہوتا ہے پاکستان میں. لیکن آپ نے 5 سال بول کے کیا نکال لیا, اور میں نے یہاں پہ 7 سال چیخ کے یہاں پہ کیا نکال لیا. ہم یہاں پر کاغذات کے تھدیاں لے کے بیٹھے ہیں. ہمارے پاس اتنی ردی جمع ہو چکی ہے کہ اگر ہم بیچنے جائیں ان ثبوتوں کے تو ہمیں لاکھوں روپے مل جائیں. لیکن کیا فائدہ ہوا آپ کے یہاں پہ بیٹھ کے ثبوت دینے کا یا میرے دینے کا. تو آپ اپنی صحت کیوں خراب کر رہے ہیں اور میں کیوں کروں. ان کو مرنے دینا. پھر جب یہ 2-4 لاکھ مریں گے تو شاید ان میں کوئی شرم اور غیرت آ جائے گی, اور یہ ملک کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ایک کھلی جنگ جو ہے مسلط ہو رہی ہے. تب تک خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ دیر بہت ہو جائے اور آپ کے حالات ایسی جگہ پہ چلے جائیں کہ ناقابل تلافی ہو جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں دیر نہیں ہو گئی ہے؟ آپ غور سے ذرا آپ پاکستان کے حالات پہ بہت ہو گئی ہے. یہ تو آپ کو ریکوری کرنے کے لیے 10 سے 15 سال لگیں گے. مبشر بھائی دیکھیں, میں امریکن پالیسیز سے تو نفرت کر سکتا ہوں, میں ان کی پالیسیز سے اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن ان کی ریاست کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ سچ بھی آپ کو وہیں ملے گا, سب سے زیادہ قانون کی پاسداری بھی آپ کو وہیں ملے گی, سب سے خوبصورت عدالتی نظام بھی آپ کو وہیں ملے گا, اپنے ملک سے ان کی محبت بھی آپ کو وہیں ملے گی, اور ان کی ملک کی فوج سے ان کی عوام کی محبت بھی آپ کو وہیں ملے گی. تو ہم نے پازیٹیو چیزوں کو چھوڑ کے ایک جمہوریت کا ڈھول پیٹ رہے ہیں. جمہوریت ہے پاکستان میں, اب مانے یہ تمام سیاستدان تجزیہ کار کے پاکستان میں یہ جمہوریت ہے, اور جمہوریت کا یہ عالم ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرتا جا رہا ہے, اور عوام جو ہے وہ ایک ایسے حالات کے اندر جا رہی ہے جو بے یقینی کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر. اب افواج پاکستان کا یہ کام ہے کہ وہ ڈیسیجن لے, یا تو وہ ملٹری کوڈ لگائے نیشنل ایمرجنسی کے تحت, یا پاکستان میں ٹیک اوور کرے. جو اس چیز کی حمایت کرے آپ سمجھ جائے گا وہی پاکستان کا وفادار ہے, ورنہ جمہوریت تو چل رہی ہے. پھر ہمیں کس چیز کی جمہوریت کی نشاندہیاں کرتے ہیں, اور کون سی ہوتی ہے جمہوریت یہ بتا دیں ہمیں آ کے. چلو ہم ماشاء اللہ کی بات نہیں کرتے, ہم ٹیک اوور کی بات نہیں کرتے, ہم آپ کی جمہوریت کی بات کرتے, تو انہی کا گریبان پکڑ کے ان سے پوچھے یہ جمہوریت نے کیا نکالا. ہم جب جمہوریت کے اندر اپنا جب ہم دکھاتے ہیں کہ انسانی حقوق کی کہاں پہ پامالی ہو رہی ہے, ان لوگوں کا حق کہاں پہ مارا جا رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, تو ہمیں پیمرا نوٹس بھیجتی ہے اور ہمیں فائن کرتی ہے, اور ہم جو مرضی جواب دے دیں. انہوں نے اس جواب کو نہیں ماننا ہوتا, انہوں نے پری ڈیٹرمن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے آج دبا کے ان کو تن کے رکھنا ہے. ہر چینل کو سٹیٹ اون چینل بنا رہے ہیں. کوئی درجن پر نوٹ. ہاں بالکل نہیں. تو آپ میری ایک بات دیکھیں نا, یہ تو اب صحافیوں کا کام ہے, آپ جرنلسٹ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے افسار عالم صاحب کو کئی دفعہ دعوت دلوائی ہے کہ وہ ذرا آئیں, میرے ساتھ بیٹھے, میں ان کو بتاؤں کہ وہ کہاں غلط کر رہے ہیں. لیکن نہیں, وہ اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھتے ہیں, اور جو ان کی حرکتیں وہ میں کیا بتاؤں, سامنے آئیں گے میں بتاؤں گا. ابھی نہیں آپ 1-1.5 سال بعد جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد آزادی صحافت کے علمبردار بن جائیں گے, علمبردار بن جائیں گے, اور آپ کے سامنے بیٹھ کے نا اپنی مجبوریاں بتانا شروع کریں گے. کیونکہ بہرحال افسار عالم ہو یا کوئی بھی ہو, زندگی انہوں نے پھر آپ صحافیوں کے بیچ میں گزارنی ہے. لیکن صحافیوں کو اب آپ کی طرح پھر یہ آواز بھی اٹھانی چاہیے نا. تمام جس این جی او کے لیے کام کرتے تھے اس این جی او نے اتنے پیسے دے دینے, وہ باہر چلے جائیں گے. وہ یہاں پہ کیوں رہیں گے؟ نہ بتی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے. پابندی. مبشر بھائی ایک بات میں آج آپ کو واضح طور پہ اپنی ریسرچ بیس پہ بتا رہا ہوں کہ عالمی طاقتوں نے جس دن بھی یہاں پر یہ داعش اور یہ ISIS جیسے مائنڈ سیٹ مسلط کرنے, افواج پاکستان کے بعد دوسرا بڑا نشانہ میڈیا ہوگا. آپ دنیا کے تمام ممالک میں دیکھ لیں جہاں ان سے جنگ ہوئی ہے, انہوں نے وہاں کی فوج کے بعد دوسرا بڑا نشانہ میڈیا کو بنایا ہے. تو پھر یہ مانے کہ یہی لوگ پالنے والے ہیں, یہ دہشت گردوں کو پروان چڑھانے والے ہیں, یہ پاکستان میں ناانصافی کو یہاں پہ فروغ دینے والے ہیں. کیونکہ پاکستان کے اندر آواز حق کو اگر جتنا دبائیں گے یہ اتنی ابھرے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم آواز ابھاریں اور پاکستان کے جو یہ عدالتی انصاف کے ادارے ہیں, اگر ان کے اوپر ہم بیجا تنقید کریں تو یہ ہمیں نوٹس بھیجیں, ہمیں کھڑا کر لیں. لیکن اگر میں کھڑے ہو کے یہ پوچھوں کہ سوئس کیس کا فیصلہ ابھی تک کیوں نہیں ہوا, تو اس میں کیا غلط ہے؟ حج کرپشن کے اوپر سامنے اصل چہروں کو
کیوں نہیں لایا جاتا؟ یہ شلمل کرپشن کہاں کھڑا ہے؟ ایفیڈرین کیس کہاں کھڑا ہے؟ تو پاکستان کے اندر 65 سال میں جب نظام انصاف پہ کوئی ایک فیصلہ ہی نہیں ہوگا تو ہم بولیں گے نہیں تو اور کیا بولیں گے؟ ورنہ یہ کوئی ایک مثال لا کے دکھا دیں ہمیں جہاں فیصلہ ہوا اور جس کو ہم یہاں پر ایز اے میرٹ پیش کر سکتے ہو. تو پاکستان میں فوری طور پہ ملٹری کو ٹیک اوور کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ لوگ آئینی طور پہ آرٹیکل 245 کے تحت ملٹری کورٹ کو رائج نہیں کرتے نظام انصاف کو تو اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. 2018 میں عالمی جنگ کے شاخسانے آپ کھلے عام دیکھیں گے اور اتنی دیر ہو چکی ہوگی کہ لوگوں کی حرمتوں پہ لوگوں کے کاروبار پہ کھلے عام حملے ہو رہے ہوں گے لیکن فوج بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکے گی. یہ میں بارہ بتاتا آیا ہوں, جن کو سمجھ میں آتی ہے سمجھے, ورنہ آنکھوں دیکھی چیز ہے. گلے کٹ رہے ہیں, پیٹ چاک کر کے بچے نکال کے مارے جا رہے ہیں, عورتوں کو جلایا جا رہا ہے. میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور بات بتا دوں فیصل صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, کہ اگر آپ یہ سمجھتے بڑا پیسہ اور آپ باہر کہیں شفٹ ہو جائیں گے تو تھنک اگین. آپ نہیں شفٹ ہو سکتے. جو اس وقت باہر اینٹی مسلم ایک فضا بن چکی ہے, ہر جگہ جو ہے نا وہ اب ریسزم اس نے جڑ پکڑ لی ہے. کہیں پہ سیف نہیں ہے آپ کے لیے رہنا. اگر سیف ہو سکتا ہے کوئی تو اپنا ملک ہو سکتا ہے, اسی کو سیف کرے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور سینیٹر فیصل رضا عابدی ہمارے ساتھ ہیں. فیصل صاحب, بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں نے آپ کو ایک اور طرف لے کے جانا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک لمحے کے لیے. بات یہ ہے کہ ہم نے پروگرام یہ رمضان کریم شروع ہونے سے پہلے کئی پروگرامز کیے اور رمضان ٹرانسمیشن کے خلاف کیے, ہر چینل کے اوپر چل رہے ہیں. اور رمضان ٹرانسمیشن کے اندر میں بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا اور اسلامی شعار کا اتنا کھل کر مذاق اڑایا جا رہا ہے, اتنا غلط بولا جا رہا ہے کہ جس کو جتنی کنڈیم کیا جائے, جتنا برا کہا جائے وہ کم ہے. مثلاً ایک ایسے بھی عالم فاضل ہیں جو خودکشی کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں اور خودکشی کر کے دکھا رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کے اندر. اور خودکشی مذہب کے اندر حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو شخص خودکشی کرے, اگر میں اللہ کرے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں اور میں آف دا کاف ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں, غلط نہ ہو, اس کی شاید نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو. یعنی سخت الفاظ ہیں خودکشی کرنے والے پہ, اور وہ رمضان ٹرانسمیشن میں خودکشی کر کے دکھا رہے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن میں ہماری گویہ حضرات جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں سیرت النبی کا. رمضان ٹرانسمیشن میں وہ خواتین جن کا اپنا کردار مشکوک ہے وہ آ کے ہمیں کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ گناہ کم کرائیں. تمام, یعنی مجھے نہیں پتا, اگر ہو رہا ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن علماء دین جو ہیں چپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر, کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے, کیونکہ ہر ایک کو آنا ہے مختلف چینلز کے اوپر, تو وہ اگر کسی چینل کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. جب ہم اپنے مذہب کو کمرشل بنیادوں کے لیے استعمال ہونے دیتے ہیں اور اس میں اپنے پیسے ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں, کروڑوں کا کروڑ, ہر اربوں کا فائدہ چینلز جو ہیں وہ لے رہے ہیں, اخبارات لے رہے ہیں, آؤٹ ڈور ایڈورٹائزرز لے رہے ہیں, پوائنٹ آف سیل مٹیریل والے لے رہے ہیں, تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ پھر آپ اس دن کا کیسے انتظار کریں گے کہ لوگوں کے کاروبار پہ اثر ہو, کیونکہ اثر نہیں ہوگا, پھر وہ ایک دم پکڑ ہوگی. پھر آپ انسان کی پکڑ میں بعد میں آئیں گے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں پہلے آئیں گے. خدا نخواستہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے اور اس طرح کی بات کرتے ہوئے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو قومیں اللہ کے احکامات کا تمسخر اڑاتی ہیں وہ کھلم کھلا سود لیتی ہیں, سود دیتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں ہماری مجبوری ہے, اس کے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چلتے, اور وہ اس طرح کی حرکتیں کریں. ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو مجھے تو اب ہر طرف سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے, میری نیند کم ہونا شروع ہو گئی ہے رات کو. فیصل صاحب, اچھا, آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ وقفے پہ جانے سے پہلے مسلمانوں کی صورتحال پہ گفتگو کرتے ہوئے چلے تھے جو سب سے اہم پوائنٹ تھا, لیکن یہ اس سے زیادہ اہم پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے یہ جو پردے کی درس دیتے ہیں, پردے کے بارے میں صبح شام علماء گفتگو کرتے ہیں, بہرحال انہوں نے کبھی آج تک کسی پروگرام میں بیٹھ کے کبھی کسی اینکر سے کہا ہے کہ بی بی ذرا روپٹہ تو اوڑھ لیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ دوسرے دن ان کو بلایا ہی نہیں جائے گا. دوسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ بندوق کی نوک سے آپ کسی کو چینج نہیں کر سکتے. ابھی آپ دیکھیں, ابھی آپ نے خود ذکر کیا, اداکار آئیں, گلوکار آئیں, گلوکار کوئی ٹوپی پہن کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی روپٹہ ڈال کے اب مذہب کی گفتگو کی جا رہی ہے. تو کیا ان کو کسی نے بندوق سے چینج کیا ہے؟ کیا کسی نے ان کو تلوار سے چینج کیا ہے؟ یہ سب سمجھدار لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے اس مہینے میں نیکی کی بات کرنی ہے تو نیکی کر رہے ہیں. جو ایک مہینہ چینج ہو سکتا ہے مبشر بھائی, وہ 11 مہینے بھی چینج ہو سکتا ہے. تو 11 مہینے یہ خود نہیں چینج ہونا چاہتے تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں.
رہی بات کمرشل کی، تو مذہب تو ٹوٹل کمرشل ہے. نماز پڑھاؤ پیسے لو، روزے رکھواؤ پیسے لو، قرآن بخشواؤ پیسے لو، نماز جنازہ پڑھاؤ پیسے لو، مجلس پڑھو پیسے لو، نعت پڑھو پیسے لو، نواخوانی خانی کرو پیسے لو. ہر چیز میں تو پیسہ ہے مذہب کے اندر. تو مذہب تو بچا ہی نہیں. یہ تو عوض جو ہے ایک کاروبار بنا دیا ہے پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر. جب میں نے امریکہ کے معاشرے کے اندر ایک بڑی قیمتی چیز دیکھی کہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر مجھے کوئی پادری نظر نہیں آیا، کوئی فادر نظر نہیں آیا، لیکن پاکستان کے اندر تمام علماء کو جو ہے مسجد کا اور مسجد کا محراب بھی چاہیے اور پارلیمنٹ کے اندر سیٹ بھی چاہیے. تو یہ دو جدا گانا. ایک بات عمران خان نے بالکل صحیح کہی ہے کہ فش راٹس فرام دا ٹاپ. جب آپ کے اوپر گند ہوتا ہے تو پھر پورے دھڑ میں گند ہوگا، نیچے تک ہوگا پھر وہ. جی ہاں بالکل. اور وہ تو اپنے دیکھیں نا، وہ اپنے جلسوں کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں اور انہی کے جلسوں کے اندر خواتین اور مرد ناچ رہے ہوتے ہیں. تو کیا اسلام نے یہ سکھایا ہے؟ تو آپ نے جب اپنے اندر تبدیلی لانی ہے تو پھر مکمل لائیں گے نا. ادھوری تبدیلی سے تو فائدہ نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر تمام جلسوں کو جو ہے میوزک کنسرٹ بنا دیا گیا، گلی کوچوں کے اندر ناچ گانے عام کر دیے گئے، لیکن ایک مہینے کے اندر یہ محدود ہو گئے. تو اگر ہم اپنی سوشل ویلیوز کو صحیح کر لیں اور اس طرف ان کو گامزن کر دیں، میں گانے وانے کو بالکل برا نہیں سمجھتا. میں آپ کی میں نہیں سمجھتا. میں کہتا ہوں اس کو گانا کہیں. آپ گانے کو گانا کہیں، آپ انٹرٹینمنٹ کو انٹرٹینمنٹ کہیں، آپ ناچ کو ناچ کہیں. اس کو مذہب کے ساتھ مت جوڑیں. خدا کے لیے مذہب بڑی تبرک والی چیز ہے اور بڑی حرمت والی چیز ہے. جی یہی بات ہے نا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں نا، جو آپ کا اصل پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، نکل پیچھے مسلمان رہے، چاہے کوئی لوگوں کو مارے پیرس میں یا بیلجیم میں مارے یا امریکہ میں مارے. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پوری طاقت کے ساتھ جو ہے اسلام کو ڈیفالٹر کیا جا رہا ہے تمام دنیا کے دیگر مذاہب سے، کیونکہ اسلام نہیں ہو رہا. جو تبلیغ ہے اس کی تعداد، اسلام نہیں ہو سکتا. ہم لوگ ہیں، ہم جو سو کالڈ مسلمان ہیں. نہیں ہوگا. نہیں دیکھیں نا، بات سنیں، ہیں تو ہم اسلام کے ماننے والے نا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ اسلام پہ چلنے والا ہوتا ہے نا. میں معذرت کے ساتھ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تصحیح کر دوں، بلکہ یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے اور مجھے آج آپ کو انٹرپٹ کرنا ہے اس میں. جس طرح کی جمہوریت کا پاکستان میں پرچار ہوتا ہے، اسی طرح داعش اسلام کا پرچار کر رہی ہے. اگر میں نے اس جمہوریت کو 20 سال دینے ہیں تو میں داعش کو کیوں نہ 20 سال دے دوں. وہ بھی 20 سال کے بعد صحیح ہو جائیں گے. مارنے تو جتنے مارتے ہیں، قتل کرنے تو جتنے قتل کرتے ہیں. یہ آپ کی ایکچول سوچ بالکل درست ہے. میں آپ کو جس طرف لانا چاہ رہا ہوں نا، میں نے اس چیز کا خود مشاہدہ کیا ہے کہ لوگوں کے اندر اللہ اکبر جو ہے، جو کہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، یہ ایک خوف کی علامت بنا دیا ہے چند لوگوں نے. اسی طرح پاکستان میں جمہوریت کو بادشاہت کی سلطنت کے اندر دے دیا اور بادشاہت کو یہاں پہ رائج کر دیا ہے. جب پارلیمان آپ کی بیٹھی ہو، جس کے اندر اگر آپ انگوٹھے چیک کرا لیں تو یہ پوری پارلیمنٹ ہی فارغ ہو جائے گی. اس کے باوجود اگر یہاں پر فیصلے پارلیمنٹ میں نہ ہوں اور ایک ذاتی محل کے اندر ہوں، تو پاکستان میں ایز اے کلچر یہ تو بادشاہت آپ کے سامنے مارز وجود میں آ چکی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جن اداروں کو ان پہ ایکشن لینا چاہیے، ان کی خاموشی جو ہے خود سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے. جب ریاست کے اوپر حملے ہونا شروع ہو جائیں اور ایک جنرل راحیل شریف اپنے ادارے کے ساتھ کھڑا ہو، ایک جنگ سامنے مسلط ہو، افغان کابینہ بیٹھی ہے، افغان کی پوری حکومت بیٹھی ہے، وہ ڈسکس کر رہی ہے ان حملوں کو اور ان آنے والے خطرات کو. پاکستان کے اندر کوئی سیاستدان اس پر بیان بھی نہ دے تو پھر اس کے بعد دوسری کوئی صورت نہیں بچتی مبشر بھائی کہ پاکستان میں سو کال جمہوریت کا خاتمہ کر دیا جائے. گو آج میرے پروگرام کا حصہ نہیں تھا. میں کوشش کرتا ہوں اگر میری ٹیم اس کو جلدی سے نکال لے. نیب کے اوپر آج ہی ہمارے پاس سٹوری آئی تھی چیئرمین نیب کے بارے میں کہ چیئرمین نیب بڑے عظیم انسان ہیں اور ایسا ہے کہ انہوں نے 2 دہائیوں تک پینشن وصول کی ہے اور ایفیڈیوٹس یہ جمع کرائیں کہ میرے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، میں کوئی کام نہیں کر رہا. اور وہ نیب کے ہیڈ بنے ہوئے ہیں، اس سے پہلے سیکرٹری انٹیریئر بنے رہے ہیں. یعنی جہاں پہ نیب کا یہ حال ہو، چیئرمین نیب کا یہ حال ہو. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاؤں ان کے ایفیڈیوٹس وغیرہ، تو میرے پاس موجود ہے سب کچھ یہاں پہ. اور باقی کیا رہ جائے گا؟ اس نے پکڑنا کس کو ہے؟ اس کو کون پکڑنے دے گا؟ جس کو پکڑنے جائے گا اس کو دکھائے گا. دیکھیں نا، آپ کے مختلف پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز کے رشتہ داروں کو سندھ کے اندر کھلے عام نوازا جا رہا ہے وائس چانسلر اور مختلف جگہ پہ لگا. بھائی یہ باتیں نہ کریں یار، اپنا مجھے اس کا بڑا بھگتنا پڑتا ہے بات تک خدا کے لیے.
بس میں نے تو اس لیے جی وہ لیٹر آپ کے پروگرام میں شو نہیں کیا کیونکہ آپ کو صبح عدالت میں کھڑا ہو جانا پڑے گا، لیکن آپ ہی نے اپنے ایک پروگرام کے اندر نیب کا ایک لیٹر دکھایا تھا 2013 کے اندر یکم اپریل کا تھا، جس کے تحت الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ میاں صاحبان ڈیفالٹر ہیں، ان کو الیکشن لڑنے سے روکا جائے، اس کی کھلے عام یہاں پہ تذلیل کی گئی۔ 10,000 روپے کے ڈیفالٹر کو تو الیکشن سے باہر کر دیا گیا، اور 6 ارب روپے کے ڈیفالٹرز کو یہاں پر الیکشن لڑا کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بھی بنا دیا گیا۔ تو پاکستان کے اندر اس اندھے قانون کے اوپر جو 4 الیکشن کمیشن کے اراکین بیٹھے تھے جنہوں نے اندھیر مچائی، وہ عزت سے ریٹائر ہو کے آج گھر چلے گئے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے، انارکی کی طرف جاتا ہوا ملک ہے۔ تو اگر میں فوج کو بلانے کی بات کروں تو عجیب بات ہے، پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے 100 فوجیوں کے درمیان زندگی گزار رہی ہے، اس کی حفاظت 100 فوجی کر رہے ہیں جن کو ایوان صدر سے ریٹائر کرا کے لے جایا گیا، تو وہ تو ساہوکار بن جائے۔ میں فوج کو اپنی حفاظت کے لیے مانگوں تو میں جو ہوں، میں عجیب ایک ایجنٹ بن جاؤں۔ تو پاکستان میں کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ جو کینٹونمنٹ میں جا کے رہتے ہیں خود سیاستدان، وہ کہتے ہیں کہ فوج کے زیر اہتمام ہم لوگ بڑے سکون اور آرام سے رہتے ہیں۔ ہم عوام پاکستان کے پورے پاکستان کو کینٹونمنٹ بنا دو نیشنل ایمرجنسی کو لگا کے، تو یہ عوام ہی ہم پر ٹھٹے کستے ہیں، ہمیں ایجنٹ کہتے ہیں۔ تو ان کو جانے دیں، ان کو بھگتنے دیں، جب تک یہ بھگتیں گے نہیں آپ کا میرا کچھ نہیں چلے گا۔ جب یہ فیس کریں گے تو اس کے بعد ان کو آپ بھی یاد آئیں گے، میں بھی یاد آؤں گا، اور جنرل راحیل شریف بھی یاد آئیں گے۔ دیر ہو چکی ہوگی، بہت دیر ہو جائے گی۔ چلتے ہوئے آپ کو میں 2 منٹ دے رہا ہوں، اگر آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آج۔ بھائی میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں مبشر بھائی کہ یہ ملک ایک گاڑی ہے اور ادارے اس کے پہیے ہوتے ہیں۔ اداروں کو ایک ایک کر کے جب آپ فروغ کر دیں گے تو پہیے ختم کر دیں گے تو گاڑی کہاں سے چلے گی؟ ملک کا کل ریونیو جو ہے ان اداروں سے آتا ہے، جن میں سے 63 میں سے 9 ادارے یہ بیچ چکے ہیں، باقیوں پہ یہ تیزی سے بیچتے چلے جا رہے ہیں۔ میں ان مزدوروں سے کہوں گا یار آپ لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، یا تو ہم شرافت سے سر جھکاتے تھے تو آپ بدماش بنتے تھے، ورنہ کدھر گئی اب آپ کی خود اعتمادی؟ آپ بچائیں نا اپنے اداروں کو، یہ ادارے آپ کے سب سے بڑے آپ کے روزگار فراہم کرنے والے ہیں۔ آپ ان اداروں کو بچا لیجئے۔ پاکستان کا بیچنا، ان اداروں کو بیچنا ایک برابر ہے۔ جب یہ ادارے ختم ہو جائیں گے آپ کے پاس ریونیو نہیں ہوگا، ٹیکس کلیکشن آپ کے پاس زیرو ہے، کوئی ٹیکسیشن کا نظام نہیں ہے، آپ ٹیکس حاصل نہیں کر پائیں گے جو یہ ملک چل پائے، نہ آپ میزائل پروگرام چلا پائیں گے، نہ آپ گوادر چلا پائیں گے۔ اور اگر آپ چاہتا ہے پاکستانی قوم کہ پاکستانی قوم ترقی کرے تو پوری طاقت کے ساتھ اس طرح سپورٹ کرے افواج پاکستان کو جس طرح ایڈ پی پروگرام کے لیے کیا تھا۔ اور وہ پروجیکٹ گوادر میگا اصل میں آج ہوا کہ آج میرے بڑے ایک پرانے دوست ہیں، ایک پروجیکٹ کا نام ہے، میرے بڑے پرانے دوست ہیں فیصل صاحب، سنیے گا ضرور آپ یہ۔ انہوں نے مجھے آج وہ آئے سے میرے پاس، ان کا نام گلریز موجز ہے، ایڈورٹائزنگ میں وہ این ٹی ایم میں بھی، انٹرفلو میں بھی میرے ساتھ ہی رہے تھے، تو اعظم میں ان کے ساتھ تھا۔ تو انہوں نے میں نے ان کو کہا کہ بھائی تم کس قسم کے لوگ ہو، شاعر حضرات یہ وہ اس ملک کی حالات پہ کوئی شاعری کیوں نہیں کرتے، سچ کیوں نہیں بولتے؟ تو انہوں نے مجھے کسی اور کی ایک نظم سنائی، میں آپ کی اور ناظرین کی نظر کر رہا ہوں، اور وہ اس طرح سے ہے کہ ہم تو شاعر ہیں، ہم سچ نہیں بولتے، جانے جانا سچ پر کیوں اتنا اصرار ہے، سچ کی عظمت سے کب ہم کو انکار ہے، ہم بھی شاعر ہیں آخر اسی قوم کے جس کا ہر ایک فرد بکنے کو تیار ہے، ہم ہیں لفظوں کے تاجر اور یہ بازار ہے، سچ تو یہ ہے کہ گرتے ہوئے وقت سے فائدہ جو اٹھا لے وہی فنکار ہے، ہم نہ سقراط ہیں، ہم نہ منصور ہیں، ہم سے سچ کی توقع ہی بیکار ہے، تیز تلوار سی وقت کی دھار ہے، اسی لیے جانے جانا اپنی تحریر سے، خوف تغیر سے تن موجوں میں کشتی نہیں کھولتے، ہم تو شاعر ہیں، ہم سچ نہیں بولتے، فصل آتی ہے جب حفظ پندار کی، سچ کے اظہار کی، ہم حقائق سے نظریں چرائے، مصلحتوں کے جنازے اٹھائے، اور اپنے سروں کو جھکائے ہوئے لوٹ جاتے ہیں ماضی کے صحراؤں میں، بیٹھ کر پھر غم ذات کی چھاؤں میں، بولتے بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں، اور سہمے سہمے سے لوگ ملتے ہوں جب، ہر طرف زخم سے پھول کھاتے ہوں، کھلتے ہوں جب، جانے جانا کم سے کم ایسے موسم میں اور حق تو کجا لب نہیں کھولتے ہم تو شاعر ہیں، ہم سچ نہیں بولتے۔ کیا یہ صرف شاعروں نے کہا کہ پوری قوم نے ارادہ کر لیا ہے نہ سچ بولنا ہے نہ سچ سننا ہے؟ اس کا جواب تو آپ لوگ ہی دیں گے۔ اللہ حافظ۔